تبدیل ہوئے، فارم جو 45 تھا وہ کس طریقے سے لوگوں کے ہاتھ میں تھا. 67 ایسی ریزلٹس تھے جو کہ پی ٹی آئی کو یعنی کہ سیٹیں زیادہ دی گئی تھی. اس سب کچھ کرنے کے باوجود 67 ان کے اندر منیمم جو کورٹ میں اگر جاتے تو منیمم جو ان سا ہے وہ فیصلہ وہ یہ آنا تھا کہ اس کے اوپر منیمم آپ دوبارہ الیکشن کرائیں. ویسے تو جو جتنے پروفز تھے ان میں سے بہت ساری بیشتر سیٹیں تو اسی طریقے سے دوسرے کے ہاتھ میں کنورٹ ہونی تھی، لیکن منیمم جو اگر بہت فیور دیتا جج تو وہ یہ دیتا. آپ دیکھیں کہ ثاقب نثار اور ان کی جو منتخب ٹیم تھی ان لوگوں نے ایک ہی فیصلہ دیا، بس جو رزلٹ آنا تھا آگے، اب کوئی کسی کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ تھا وہ ہتھوڑا جس کو آج بھی بندیال صاحب جو اس کے اندر شریک تھے، شریک جرم تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پنجاب کا الیکشن ہو جائے اور شام کو ایک لسٹ ہمارے پاس آئے اور ہم یہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے جو رزلٹ آنا تھا آگے کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا. یہ سپریم کورٹ ہے جی، میری طاقت ہے جی، میرا بینچ ہے جی، میں یہاں پہ بادشاہ ہوں اور میرے سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا. اسی نشے کے اندر تو وہ اس ٹائم میں موجود ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آئین کا بیڑا گرک کر کے رکھ دوں گا، میں قانون کا تماشا لگا دوں گا، میں سپریم کورٹ کو ٹکٹ ٹوکری کر کے رکھ دوں گا. یہی اس وقت میں کام ہوا. تو سر یہ میں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے لیکن موضوع کے اندر بھی ہے کہ جب یہ کالے کارنامے ہوئے ہوں اور ہم یہ کہیں کہ یہ لاہور میں کور کمانڈر آفس کے اوپر جو حملہ کرنے والے ہیں ان کا تو ہم احتساب کریں گے، ان کو تو ہم گرفتار کریں گے، لیکن ہم اس ثاقب نثار کو گرفتار نہیں کریں گے، ہم ان ججز کو گرفتار نہیں کریں گے. اور ان ججز کو یہ سارا پلان دینے والے جو ہیں جنرل حمید کو جو ہے نا فیض حمید کو جو ہے ہم گرفتار نہیں کریں گے، جنرل باجوہ کو گرفتار نہیں کریں گے. تو سر یہ کارپیٹ کے نیچے مٹی ڈالنے سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ سر میں نے کہا ہے نا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب تک اس کو پالنے والے، پوسنے والے، پروٹیکٹ کرنے والے اس کے راستے سے رکاوٹیں، وہ عدلیہ سے ہو، وہ افواج پاکستان سے ہو، وہ بیوروکریسی سے ہو، جب تک، میں نے تو آپ کو ایک اور سخت بات کی ہے کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان کے رفقائے کار ہیں، جو اس کے ان تمام جرائم کا حصہ دار ہے، جو شام کو بیٹھ کے اس کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو زمان پارک اور بنی گالا میں موجود ہوتے ہیں، کل جو ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، جو افواج پاکستان پہ حملہ ہوا ہے، ریاست پہ حملہ ہوا ہے، ان پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت فور مقدمات درج کیے جائیں اور ان کو فوراً گرفتار کیا جائے، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر. آپ نے اعجاز چودھری کا نام لیا، یہ وہی اعجاز چودھری ہے جو جب وزیر آباد میں عمران خان پہ حملہ اگلے دن ہوا تھا اور اس نے 1 نائٹ بیفور رات کے 12 بجے ٹویٹ کر دی تھی کہ کل عمران خان پہ حملہ ہوگا. اس کے پاس اطلاع کہاں تھی؟ وہ پلان کا حصہ دار تھا. عمران خان کہتے ہیں جی ایف آئی آر کاٹے. میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اعجاز چودھری کو گرفتار کرے، اس سے پوچھے کہ تم نے کیسے رات کے 12 بجے ٹویٹ کیا تھا کہ کل عمران خان پہ حملہ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جب تک ان تمام لوگوں کو، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہو، وہ جوڈیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ہو، وہ عمران خان کے رفقائے کار ہو، جب تک ان تمام لوگوں کو گھیرا نہیں جائے گا، گرفتار نہیں کیا جائے گا، یہ معاملہ دیکھیں. بات یہ ہے کہ کل لوگوں نے آگ لگا دی، گھس گئے. ان کارکنوں کے اندر جو زہر بھرا ہے، ان کو اس نہج تک کون لے کے آیا ہے؟ آج جو لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ عمران خان کی مماثلت یا اس کی مشابہت جو ہے وہ کہاں سے کہاں جا کے ملاتے ہیں، تو یہ جو زہر بھرا ہے، جو یہ ذہن میں جو چپ فٹ کی ہے، جب تک ان لوگوں کو اب ابرار الحق کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے جو پچھلے دنوں اس کے بیان آتے رہے کہ عمران خان کا جو تحفظ کرنا یا اس کی حفاظت کرنا جو عبادت سے بھی بڑی عبادت ہے.
تو بات یہ ہے کہ یہ جو مالی مفاد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، دہاڑیاں لگانے کے لیے، اپنے آپ کو سیاست میں زندہ رکھنے کے لیے جو عمران خان کو بطور آلہ کار استعمال کرتے رہے ہیں، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. دیکھیں عمر عطا بندیال صاحب کی کیا پلاننگ ہے کہ مجھے تحریک انصاف پریزیڈنٹ بنائے، کس کے بعد؟ اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب کو فواد چودھری نے اپنا صدارتی امیدوار ڈکلیئر کر دیا کچھ دن پہلے. مطلب بندر بانٹ کی کوئی حد ہوتی ہے دہاڑیاں لگانے کی بھی، ذاتی مفادات کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. کہ دیکھیں ثاقب نثار اگلا صدر، اس کے بعد کا صدر عمر عطا بندیال. تو بات یہ ہے کہ جو ایسے عناصر جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ارد گرد اپنی ذاتی مفاد کے لیے جمع ہے، پیسے بنانے کے لیے جمع ہے، نوجوانوں کو ریاست کے خلاف ابھارنے کے جرم میں شریک ہے، جب تک ان لوگوں کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا اور ان کے اوپر جو ہے کورٹ مارشل ان کا نہیں ہوگا اور فوجی عدالتوں میں ان کے اوپر مقدمات نہیں چلیں گے، افواج پاکستان کے دفاتر کو جلانے اور ہمارے شہداء کی جو یادگاریں ہیں، جو ان کے اعزازات ہیں، ان کو اس طرح پاؤں تلے روندنے کے جرم میں جب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، ریاست آگے نہیں بڑھے گی. ریاست وہیں پھنسی رہے گی جہاں ریاست پچھلے 1 سال سے پھنسی ہوئی ہے. بالکل درست کہا ہے جی. بلکہ آج کا جو سانحہ ریڈیو پاکستان جو کے پی کا ہے اس کو جلا دیا ہے. اور ہم جو زیادہ تر یہ جو ہم سوشل میڈیا پہ ورک کرنے والے لوگ ہیں ان کو شاید تھوڑا سا کچھ کو اندازہ ہے کچھ کو نہیں، لیکن جن کو نہیں ہے ان کو یہ بتائیں کہ آج بھی یہ جو سائیڈ ایریاز کے اندر ہیں، بلوچستان ہے، جو ہمارے کے پی کے جو دور دراز علاقے ہیں، جو پنجاب کے اندرونی علاقے ہیں، وہاں پہ ریڈیو کی اہمیت بہت زیادہ ہے. وہ آج بھی ریڈیو کو اسی طریقے سے سنتے ہیں جیسے آج سے 40 سال پہلے ہی سنا کرتے تھے. وہ تمام جو خبریں ہیں وہ وہیں سے لیتے ہیں، تمام درس وہیں پہ سے لیتے ہیں. بلکہ میں آپ کو اس سے زیادہ بڑی بتاتا ہوں بات تاریخی لحاظ سے، کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہوا ہے، جو سندھ طاس معاہدے کے اندر جس کو پاکستان نے اس کی افادیت کو ختم کر دیا، جو یعنی کہ جو ڈیم بنانے کا جو تھا انڈیا کا، جب وہ بنا رہے تھے تو اعتراض نہیں کیا، جس کے اوپر وہ کر سکتے تھے، اس کے گارنٹر دنیا کی جتنی جو بڑی جو ویٹو پاورز ہیں وہ اس کی گارنٹر تھیں. لیکن پاکستان کی کیونکہ فوجی حکومتیں تھیں، اور یہ فوجی حکومتیں جو ان دنوں یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے دشمنوں سے مل کے یہ اسی طرح کے کام کیے کرتے تھے. لیکن ایک پروگرام ہوا کرتا تھا ریڈیو کے اوپر اشفاق احمد صاحب کا، تلقین شاہ. تو سندھ طاس معاہدے کی جو انڈیا کی طرف سے جو پہلی شرط تھی نا، وہ یہ تھی، یا شرطوں میں سے ایک بڑی شرط یہ تھی کہ تلقین شاہ جو پروگرام ہے اس کو ختم کیا جائے گا. اس کے اندر وہ بتاتے تھے کہ انسان کا شعور کیسے اجاگر ہوتا ہے. اگر گھر کے اندر کوئی بچہ کوئی بہت اچھی رائے دیتا ہو یا بات کرتا ہو تو وہ اس گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے، اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اور وہ دیگر مسائل بتاتے تھے کہ کس طریقے سے انسان کی جو قابلیت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، وہ بڑھتی ہے. تو یہ ریڈیو پہ جو جب وہ درس دیتے تھے تو وہ کسان، وہ جو ٹریکٹر چلانے والا یا ہل چلانے والا یا کھلیان میں کام کرنے والا، وہ سیکھ رہا ہوتا تھا، وہ اسکول میں جائے بغیر بہت علم حاصل کر رہا ہوتا تھا، اس چیز کو روکا تھا. آج اگر آپ دیکھیں کے پی کے اندر ایک ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا. کیوں جلایا گیا؟ آپ یہ دیکھیں یہ ٹارگٹ کس نے کیا. یہ پھر میرے جیسا بندہ جب وہ بات کرتا ہے نا کہ ان کی تمام پلاننگ جو نا تلابیب سے آتی ہیں، جماعت احمدیہ، اور ان کی جو تربیت ہوتی ہے یا ان کی جو پلاننگز ہوتی ہیں وہ ایک ہی جگہ پر ہوتی ہیں. یہ کون سی جماعت ہے؟ یعنی کہ یہ بات تو مجھے کرتے ہوئے تقریباً 3 سال تو ہو ہی گئے. تو آپ یہ دیکھیں میں بھی تو کہیں سے سن رہا تھا نا. آج یہ دیکھیں تو درس گاہ کو ختم کیا ہے نا انہوں نے. آج یہ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے دنیا کے اندر کیا پیغام دیا ہے کہ جس ملک کا، بھلے کہ میں راول پنڈی کا رہنے والا ہوں، جو جی ایچ کیو کا جو گیٹ توڑا ہے نا انہوں نے، وہ گیٹ توڑا ہے فرنٹ کا، اور اس کے رائٹ پہ بھی ایک گراؤنڈ ہے اور لیفٹ پہ بھی گراؤنڈ ہے جہاں پہ عام پبلک جا کے کھیلتی ہے. لیکن میسج تو یہ گیا ہے کہ جی ایچ کیو کے اندر گھس گئے.
اس گیٹ کو توڑ دیا. وہاں پہ جو 4-6 چوکیدار ہوتے ہیں وہاں پہ اگر آپ گاڑی لے کے جائیں وہ ویسے ہی کھول دیتے ہیں کہ اگر وہ کہیں نا کہ میں نے اندر آفس میں جانا ہے تو اندر جانے کے بعد پھر سیکیورٹی شروع ہوتی ہے. وہاں پہ جی ایچ کیو کافی آگے فاصلے پہ ہے, لیکن ایک جو اس کا ابتدائی گیٹ تھا جہاں پہ سپورٹس کے لیے بچے جاتے ہیں, اس میسج کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ میں کہتا ہوں کہ صحافتی بددیانتی کی انتہا ہے کہ جو ہمارے ایک طرف تو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی جو نا پوچھنے پوچھانے والا نہیں ہے, دوسری طرف وہ رپورٹیں بھی دے رہے ہیں کہ جناب یہ جی ایچ کیو پہ کیا ہو گیا, حالانکہ وہ تو اسپورٹس گراؤنڈ کے اندر جو نا وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے تھوڑی ٹھوکا پیٹی کی ہے. سر اس کو زائل کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ پیغام جو نا باہر نہ جاتا. یہ میں باتیں مکس کر گیا ہوں, لیکن یہ بات کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ ہم نے اپنا بھی احتساب کرنا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت میں جیسے ڈی آئی جی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہاں پہ دیگر جو ہمارے سپاہی ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, اگر جب پاکستان ٹیلی ویژن پر